کہ اپنے فیصلوں کو، اپنے نظریات کو، اپنے ہی انداز کو، اپنی ہی سوچ کو سب سے بہتر نہ سمجھ لینا، نبی کی سوچ، نبی کے فکر، نبی کے فیصلوں سے آگے نہ بڑھ جانا، بلکہ جب بھی دیکھو کہ اس معاملے میں میرے نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے تو پھر اس فیصلے پر سر تسلیمِ ہم کر دینا۔ اگر پوری قوم قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے، پوری قوم اپنا نصب العین، اپنا آئین، اپنی زندگی کا نصاب جو ہے وہ قرآن کو بنا لیتی ہے، تو امام الانبیاء سچے نبی آپ فرماتے ہیں پھر رب اس قوم کو عروج عطا فرما دیتا ہے۔ آج یہی ہوتا ہے، اپنے لیڈر کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے، اپنے لیڈر کو کرسی پہ لے جانے کے لیے غیبتیں بھی کی جاتی ہیں، دوسروں کی کردار کشی بھی کی جاتی ہے۔ اپنے قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا حکم قرآن دیتا ہے، ان کے ساتھ قطع تعلق کا معیار یہ بن گیا کہ جناب ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارا تو سگے بھائی، دو سگے بھائی آپس میں صرف اس وجہ سے بات نہیں کرتے کہ اس کی پارٹی اور اس کی پارٹی اور۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند فرماتا ہے ان کے کہ جو تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام کاموں سے خوب خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند ہوں، اپنے درجات میں بلندی چاہتا ہے، تو پھر اس کو قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن کے مطابق اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کے مطابق اس کو پھر اپنی ذات کو علم سے جوڑ لینا چاہیے۔ وہ علم دین کی طرف آ جائے تو اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہ قرآن مجید نے ہمیں فارمولہ بتایا ہے، اور یہ تو ایک عام آدمی کی زندگی کے بارے میں ہے، یعنی ایک شخص کی شخصی زندگی، یعنی میں یا آپ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ علم حاصل کر لو، اللہ تمہارے دنیا میں بھی درجات کو بلند کر دے گا، آخرت میں بھی تمہارے لیے درجات کی بلندی ہے۔ اور ایک عالم کو، ایک عابد پر فضیلت کیسی ہے؟ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، عبادت کثرت سے عبادت کرتا ہے، جو سجدہ، نوافل، قیام، تلاوت کرنے والا، عبادت گزار۔ ایک عالم کو ایک عابد پر یوں فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ علم یہ فضیلت کا باعث ہے، اور علم ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان کھرے اور کھوٹے کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ کھرے اور کھوٹے کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی علم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور آج کے دور میں جتنے بھی فتنے ہیں، آج کے دور میں ہمیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، آج کے دور میں ہمیں فکری طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر جس بھی حوالے سے پریشانی اور زوال کا جو ہے وہ ہم شکار ہیں، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ انسان علم دین سے دور ہو چکا ہے۔ ہم نے دینی علوم کو سیکھنا چھوڑ دیا، ہم نے دین کو وقت دینا چھوڑ دیا، اور کیا کیا ہے اس کے بدلے؟ اس کے بدلے ہم نے اپنی محدود سوچ کو اور اپنے ہی نظریات کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں میری اور آپ کی سوچ کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری سوچ بڑی محدود سی سوچ ہے، ہمارے نظریات بڑے محدود سے نظریات ہیں۔ ہم بڑا گہرا بھی سوچیں گے تو شاید ہماری پلاننگ 1 سال کی ہو، چند دنوں کی ہو، مگر جو
گہرائی اور گہرائی، گہرا سمجھتے ہیں نا، وہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، اس کے مقابلے میں ہماری محدود عقل کا تو کوئی دور دور تک جو ہے وہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہماری زندگی میں وحی کی اہمیت کتنی ہے، ہمارے نظریات میں، ہماری سوچ میں، ہمارے فیصلوں میں۔ ایک شخص اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیتا ہے میں نے فلاں کام کرنا ہے، بھائی یہ فیصلہ کیسے کیا، کیوں کیا؟ بس میں نے یہ سوچا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے، میرے جو ہیں وہ فلاں معاملات ہوئے ہماری زندگی میں، ہمارے خاندان میں فلاں نے یہ کام کیا، تو بس میں نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ تو کس نے کہا کہ فیصلہ کرنے کا معیار یہ ہونا چاہیے؟ کس نے کہا کہ تمہارا انداز یہ ہونا چاہیے؟ بلکہ ہمیں تو بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان والو، تمہارے لیے ایک ہی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو اس کتاب کو حکم بنا لو، اللہ اور اس کے رسول کو حکم بناؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے اپنی بات کو نہ لے جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، ایک تو تفسیر یہ ہے نا جی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو آپ جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، جس جو ہے وہ آپ کی آواز کا جو مقام ہے، درجہ ہے، اس سے زیادہ اونچی آواز میں بات نہ کی جائے۔ ایک تو تفسیر یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ اپنے فیصلوں کو، اپنے نظریات کو، اپنے ہی انداز کو، اپنی ہی سوچ کو سب سے بہتر نہ سمجھ لینا، نبی کی سوچ، نبی کے فکر، نبی کے فیصلوں سے آگے نہ بڑھ جانا، بلکہ جب بھی دیکھو کہ اس معاملے میں میرے نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے تو پھر اس فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا۔ لہٰذا تم نے اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کی ہے، اور جو اپنے نبی سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ سنو، جو اپنے نبی کی تعظیم کرتا ہے اللہ اس کے دل کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے اور اس کے لیے اجر عظیم کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ دل کو تقوی کے لیے چن لیا جاتا ہے، کیا؟ اپنی سوچ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع کرنا ہے، اپنے نظریات کو قرآن و حدیث کے تابع کرنا ہے، اپنا انداز، اپنا شعور، اپنا فہم، اپنا ادراک، اپنی سوچ، اپنی عقل کہاں سے بلڈ کرنی ہے؟ قرآن اور حدیث سے حاصل کرنی ہے۔ ہم نے اپنی جو عقل ہے اس پر کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا۔ ہماری عقل، ہماری سوچ محدود ہے، اور قرآن ہمیں لامحدود تعلیم عطا کرتا ہے۔ قرآن ہمیں وہ نظریہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آغاز میں ہمیں بتا دیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بندے یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں شاید شک سے مراد وہ شک ہے جو ہمیں ایک دوسرے پہ شک ہو جاتا ہے، اس سے مراد یہ شک ہے کہ اس کتاب کے اندر کبھی تغیر اور تبدل نہیں ہوگا، اس کتاب کے نظریات بدلتے نہیں ہیں۔ یہ کتاب الحم شریف میں جو کہتی ہے والناس میں بھی جا کے وہی کلمات کہہ رہی ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس پر جب تم اپنی زندگی کو استوار کر لو گے تو تمہیں یقین کی منزل مل جائے گی، ناکامیوں سے بچ کے کامیابیوں کی طرف چلے جاؤ گے۔ یہ میں نے آغاز میں سورہ مجادلہ کی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 11 سورہ مجادلہ، تو رب العالمین نے ایک عام آدمی کی زندگی کے بارے میں فرمایا، ایک عام آدمی اگر اپنی زندگی کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ علم کے ساتھ جڑ جائے۔ اور پھر آئیے حدیث پاک میں
امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک 817 نمبر ہے. یہی حدیث پاک دارمی شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے قوموں کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو زوال پذیر بھی کر دیتا ہے. اب میں نے پہلے جو بات کیا وہ ایک عام آدمی کی زندگی کی بات کی ہے. اب جو بات میں حدیث پاک کے تحت کر رہا ہوں یہ پوری قوم کی بات ہو رہی ہے. ایز اے نیشن پوری قوم کی بات ہو رہی ہے. وہ کیا کہ اگر پوری قوم قرآن کے ساتھ جڑ جاتی ہے، پوری قوم اپنا نصب العین، اپنا آئین، اپنی زندگی کا نصاب جو ہے وہ قرآن کو بنا لیتی ہے، تو امام الانبیاء سچے نبی آپ فرماتے ہیں پھر رب اس قوم کو عروج عطا فرما دیتا ہے. یرفع بہذا الکتاب، اللہ اس کو رفعت عطا فرما دیتا ہے. اور جو قرآن کو چھوڑ دیتی ہے، پھر اگلی بات بھی حدیث پاک میں فرمایا جو قوم قرآن کو چھوڑ دیتی ہے پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ اس قوم کو دوسروں کے زیر کر دیا جاتا ہے، وہ مغلوب ہو جاتی ہے، وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے. آج ہمارا مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا. ہماری زندگی میں علم دین کی اہمیت نہ رہی. ہم سمجھتے ہیں شاید میرے جو نظریات ہیں، میں نے جو انالیسس کیا ہے، میں نے جو تجزیہ نگاری کی ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی سب کچھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دین اٹھا لیا جائے گا. عرض کیا حضور دین کیسے اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا یوں نہیں ہوگا کہ کتابوں سے علم اٹھا لیا جائے، بلکہ علماء اٹھ جائیں گے، علماء دنیا سے چلے جائیں گے. اور پھر ہوگا کیا؟ پھر جاہل لوگوں کو لوگ اپنا رہنما اور رہبر بنا لیں گے، ان سے اپنے سوالات پوچھے کریں گے اور وہ جہالت برے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور وہ وقت آ گیا ہے آج کہ علم کی عین تک کا نہیں پتہ ہوتا، اور صرف لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کے، لوگوں کے جذبات کو جو ہے وہ آڑ بنا کے تو لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا جاتا ہے، یا صرف چرب زبانی کے ذریعے، الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے ذریعے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے. من باتوں سے، دیکھیں باتوں میں دوسروں کے جذبات سے کھیلنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ایک فن ہے، یہ تو ایک فن ہے. میں آپ کو کس سے ایسے سناؤں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں؟ یہ تو ایک فن ہے، ہر شخص سیکھ سکتا ہے جذبات سے کھیلنا. تو قرآن و حدیث کی تعلیم ہمیں یہ تو نہیں کہتی کہ لوگوں کے جذبات سے کھیلو، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے ہر حال میں حق بات کرتے چلے جاؤ. کسی کو اچھی لگتی ہے نہیں لگتی، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. لوگوں کے جذبات کا خیال نہیں بلکہ قرآن و سنت کا خیال کیا جائے. تو اقبال کہتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی کردار کا غازی بن نہ سکا. آج گفتار کے غازی تو نظر آئیں گے آپ کو، مگر کردار کے غازی کہاں ہیں؟ وہ کردار جو اسلاف کا کردار تھا، وہ فہم و فراست، وہ غور و فکر، وہ تدبر، وہ شعور، وہ ادراک، وہ کہاں ہے؟ وہ اگر ملے گا تو قرآن و سنت سے ملے گا. قرآن اور حدیث یہ ایک ایسا سورس ہے ہمارے پاس کہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کا علم عطا فرمایا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی سورسز ہیں وہ سارے کے سارے ہیومن میڈ، یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور جو رب کا بنایا ہوا کلام ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. تو اسی تناظر میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرب قیامت کے زمانہ جو ہے اسی کی خبریں دیتے ہوئے ہمیں خبردار کیا ہے کہ لوگ قرب قیامت میں علم دین سے دور ہو جائیں گے. دین کا علم جو ہے اس سے بے رغبتی جو ہے وہ
اس سے بے رغبتی برتی جائے گی، علم دین کے ساتھ تعلق نہیں رہے گا، اور پھر اس سے نقصان کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا علم دین حاصل کرنے پر توجہ اور زور دیا، بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب تم مجھ سے یہ دعا مانگا کرو، قل رب زدنی علما، اے محبوب یہ کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرماتا چلا جائے۔ اب دیکھیں حضور کے علم کی تو انتہا نہیں ہے، حضور کا علم جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن سکھایا ہے، اور جس کو رب نے قرآن سکھایا ہو اس کے علم کی انتہا کون جان سکتا ہے؟ وہ رب بھی جانتا ہے کہ اس کے علم کی انتہا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے بلا واسطہ، کیا محبوب تم علم میں اضافے کی بات کیا کرو، دعا مانگا کرو۔ تو جب آپ سے فرمایا جا رہا ہے، جب آپ رب سے علم مانگ رہے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو علم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے 4 کتابیں پڑھ لی، 2 جمع 2 پڑھنا سیکھ گئے، انگریزی کے 4 لفظ سیکھ لیے تو ہمارے پاس بڑا علم آ گیا، ہم نے بڑا کچھ سیکھ لیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ جس علم کو ہم علم سمجھتے ہیں یہ تو ایک جہت ہے، یہ تو ایک زاویہ ہے، یہ تو ایک سوچ کا ایک رستہ ہے۔ آپ کو باقی کے رستے کون سمجھائے گا؟ ایک ہی بات کو مختلف اینگل، مختلف جہتوں سے سوچنے کا ادراک اور سوچنے کا طریقہ کون سکھائے گا؟ وہ علم دین سکھائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا سنو، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب دین کا علم اٹھا لے گا۔ یہ تو میں نے عرض کر دیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا قرآن سیکھو اور لوگوں کو قرآن سکھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم دین سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، بے شک میرا وصال ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں تو بظاہر دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، اور پھر ہوگا اور علم کم ہونے لگے گا اور فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 2 افراد کسی ایک مسئلے میں اختلاف کریں گے، 2 لوگوں کا ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے گا، وراثت کے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، کسی شرعی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تلاش کریں گے کہ کوئی شخص ہمارے درمیان فیصلہ کروا دے، تو علم اتنا کم ہو چکا ہوگا ان 2 بندوں کو اپنے معاملے میں فیصلہ کرنے والا ہی نہیں ملے گا، اتنا علم کم ہو جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی بات ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری زندگی میں ترجیحات میں علم دین ہے ہی نہیں ہے، ہماری ترجیحات میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے علم کو ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ان کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں قرآن و حدیث کو پڑھنے کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ثواب ملے گا، حالانکہ قرآن مجید اور احادیث یہ تو ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اینٹ کیسے لگانی ہے، یہ بلڈنگ کیسے بنانی ہے۔ قرآن ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، مگر افسوس ہے نا، ہم نے صرف فوتگی ہو جائے تو 300 قرآن پاک بخشنے کے لیے رکھ لیا ہوا ہے قرآن کو، ہم نے صرف قرآن کو رمضان میں پڑھنے کے لیے یا صرف سمجھنے یعنی صرف ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو قرآن سے مزین کرو، پھر دیکھو قرآن کیسے تمہیں شعور کے دروازے کھول کے تمہاری زندگی کو کیسے روشن کرتا ہے، پھر دیکھو قرآن کیسے تمہارے نظریات کو واضح کرتا ہے، تمہیں کیسی قرآنی روشن خیالی عطا کرتا ہے، پھر تمہیں فہم و فراست ہی قرآن عطا فرمائے گا۔ بلکہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ قرآن جب تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا، تمہیں قرآن کے ساتھ تعلق کا جو فائدہ ہوگا وہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ جب تم ایمان والے ہو جاؤ گے اور تقوی اختیار کر لو گے تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں ملے گا کیا؟ تمہیں ملے گا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے فرقان کی کیفیت پیدا کر دے گا۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا،
اے ایمان والو، اے لوگو، تم پہلے تو ایمان لاؤ، پھر تقوی اختیار کرو، اور پھر ہوگا کیا؟ یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک فرقان عطا کر دے گا، تمہیں فرقان کے مقام پہ فائز کر دے گا، اور پھر ہوگا کیا؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے ہی فضل والا ہے۔ یہ فرقان کیا ہے؟ آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں، آج چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشانی ہو جاتی ہے، یار ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے کہ فلاں ٹھیک ہے، ہماری عقل محدود ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی یار یہ فلاں شخص ٹھیک ہے یا فلاں ٹھیک ہے، تو پریشانی کا عالم بن جاتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے اور انسان سے فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ تو قرآن کہتا ہے تم ایمان والے ہو نا تو پھر تقوی اختیار کرو، اور پھر ہوگا کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک ایسی قوت عطا فرما دے گا، اللہ تمہیں ایسی عقل عطا فرما دے گا کہ جس کو یجعل لکم فرقانا، تم خود درجۂ فرقان پہ فائز ہو جاؤ گے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، پھر رب تمہیں ایسی عقل عطا فرمائے گا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حق اور باطل کے درمیان آج مسئلہ بھی تو یہی ہے، لوگ باطل کا ساتھ دے کے کہتے ہیں ہم تو حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تو حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان کو سمجھایا جائے نا، جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں کر رہے، ہم تو مصلحون ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر درجۂ فرقان پہ فائز ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب آپ کو ایسا سینہ عطا فرمائے کہ آپ کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جایا کرے، تو پھر آؤ آج ہی قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑ جاؤ، آج ہی قرآن سے تعلق کو جوڑ لو، پھر رب تمہیں تمہاری نگاہوں میں ایسا جو ہے وہ شعور عطا فرمائے گا، پھر تمہیں جو ہے ایسی فہم و فراست عطا فرمائے گا کہ تمہیں حق اور باطل کا پتہ چل جایا کرے گا۔ اور سنیں، یہی اسی کے ضمن میں ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی سب سے، جس شخص پر سب سے زیادہ غضب فرمائے گا، جو کل بروز قیامت ناپسندیدہ لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوگا، جس پر سب سے زیادہ غضب ہوگا، وہ شخص ہے کہ جو کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر ڈالتا ہے۔ کسی کی دنیا کے لیے، کسی کی دنیا، جناب میں نے اپنے فلاں کو جو ہے وہ فلاں جگہ پہ پہنچا کے چھوڑنا ہے، میں نے اپنے لیڈر کو جو ہے وہ فلاں وزارت دلوا کے چھوڑنی ہے۔ بھائی تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ حق اور سچ کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہا ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ وہ صادق اور امین بھی ہے؟ بس یہ ایک جہالت ہے نا جی، کہ میں نے بس اس کو فلاں مقام پہ پہنچا دینا ہے، میں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی ہے، میں نے یہ کر دیا۔ بھائی شعور کی کمی ہے، آنا تو قرآن تو پڑھ، تجھے پتہ چلے تیری زندگی کتنی اہم ہے، تو قرآن تو پڑھ، تجھے پتہ چلے رب نے تجھے انسان پیدا کر کے تیرے اوپر کتنا احسان کیا ہے، تجھے قرآن پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ تیرا رب کیا کہتا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور پھر رب نے جب احسن تقویم کا ذکر فرمایا نا، تو قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ نے 4 قسمیں بھی یاد فرمائی ہیں، 4 قسم، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، 4 قسمیں ہیں۔ پھر اس کے بعد رب نے فرمایا سنو، 4 قسموں کے بعد میں رب ہو کے تمہیں بتاتا ہوں، میں نے انسان کو بڑی ہی اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، اور یہی انسان اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت شروع کر دے، یہی انسان اپنے رب کے دیے ہوئے طریقے کو چھوڑ کے کہتا پھرے میں نے دوسرے کی دنیا کو درست کر کے ہی جانا ہے، تو سن لو حضور نے فرمایا سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں کسی کی دنیا کو بہتر بناتے ہوئے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیا۔ آج یہی ہوتا ہے، اپنے لیڈر کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے، اپنے لیڈر کو کرسی پہ لے جانے کے لیے غیبتیں بھی کی جاتی ہیں، دوسروں کی کردار کشی بھی کی جاتی ہے، اپنے قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا حکم قرآن دیتا ہے، ان کے ساتھ قطع تعلق کا معیار یہ بن گیا کہ جناب ان کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہماری پارٹی کے ساتھ، ہمارا تو سگے بھائی، 2 سگے بھائی آپس میں صرف اس وجہ سے بات نہیں کرتے کہ اس کی پارٹی اور ہے، اس کی پارٹی اور۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرے پاس ایک بات آئی،
ایک شخص کہنے لگا جناب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے۔ میں نے کہا جناب کیا وجہ بن گئی کہ آپ نے کیا آخر ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ حالانکہ جو جائز مسائل ہیں ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق ہے، رشتے کا توڑ دینا، اور رب کو رشتوں کا جوڑنا بھی بڑا پسند ہے، اور جہاں رشتے جڑتے ہیں وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں نے جب وجہ پوچھی نا تو وہ شخص نے بڑی عجیب و غریب وجہ بتائی، بڑی عجیب و غریب وجہ۔ کہنے لگا کہ وہ اس کا تعلق فلاں سیاسی جماعت سے ہے اور میرا تعلق فلاں سیاسی جماعت سے ہے، وہ میرے لیڈر کو برا بھلا کہتی ہے، لہٰذا میں نے ایسی خاتون کو ساتھ ہی نہیں رکھا۔ اب یہ تو معیار بن چکے ہیں رشتوں کے۔ کاش کہ ہمارا یہ نوجوان، کاش کہ اس نے قرآن کو پڑھا ہوتا اور اس کو پتا ہوتا کہ لیڈر کہلانے کا قابل اگر کوئی ہے تو وہ مدینے والا مصطفیٰ ہے۔ اگر کسی کو قائدانہ صلاحیت رب نے عطا کی ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کے قرب میں بیٹھنے والے، ان کی صحبت میں رہنے والے وہ صحابہ ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے قائدانہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور پھر ان کے بعد وہ علماء ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سنو میرے جو امت کے علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ نبی جو ہیں وہ کبھی بھی اپنی وراثت میں مال اور دولت چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ ہم اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ہمارے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں۔ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم کی دستبوسی کی اس نے اپنے نبی کی دستبوسی کی۔ تو یہ چھوٹی باتیں، کاش کہ ہم نے علم دین کو سیکھا ہوتا۔ پھر آئیے کہ علم سیکھنا کس سے ہے، یہ آخری بات عرض کرتا ہوں، علم ہم نے سیکھنا کس سے ہے۔ ہم لوگ بڑے اس حوالے سے بڑے جو ہیں وہ کانشیس ہوتے ہیں، بھئی کھانا جو ہے وہ فلاں جگہ سے کھانا ہے، رستے میں سفر کرتے کرتے کہا جائے یہاں گاڑی روکے جی کھانا کھانا ہے، جناب نہیں، اس ہوٹل کا کھانا مزیدار نہیں ہے، اس ہوٹل اس علاقے کے لوگ کھانا اچھا نہیں پکاتے، یہاں پہ کھانا جو ہے اس کے بارے میں مشکوک گوشت کا بھی ذکر ملتا ہے، تو لہٰذا ہم نے یہاں سے تو کھانا ہی نہیں ہے، کھائیں گے تو فلاں جگہ سے کھائیں گے، ان کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے، ان کا جو ہے وہ گوشت کے بارے میں بھی سامنے جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں اور سامنے جو ہے وہ گوشت بناتے ہیں، لہٰذا وہاں سے کھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، کھانا کھانے کے حوالے سے، پیٹ بھرنے کے حوالے سے، جان کے حوالے سے تو اتنی احتیاط کی جاتی ہے کہ فلاں کے گھر سے کھانا نہیں کھاؤں گا، کہیں مجھے زہر ہی نہ دے دے، ان سے میرا اختلاف چل رہا ہے، ان کے ساتھ ہمارا زمینوں کا جھگڑا ہے، ہم کھانا ان کے ہاں سے نہیں کھاتے کیونکہ وہ زہر کھلا دیتے ہیں۔ جان بچانے کے لیے تو اتنے جتن، اور ایمان بچانے کے لیے ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے کس سے کیا سیکھ رہا ہوں، کس کے پاس بیٹھا ہوں، کس نے کیا بات کر دی، کس کا کلپ سن لیا میں نے، کس کی بات سن رہا ہوں، وہاں بالکل بھی احتیاط نہیں ہے۔ سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دجال آئے گا، اور سنو وہ دجال کرے گا کیا، جو بھی لوگ اس کے قریب بیٹھیں گے وہ ایسی باتیں سنائے گا کہ لوگ اس گمان میں اس کے پاس بیٹھیں گے کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں، ہم بڑے مضبوط ایمان والے ہیں، ہمارے ایمان کو فرق نہیں پڑے گا، مگر وہ دجال کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے اس کی باتوں میں ایسے اس کے جال میں گم ہو جائیں گے کہ اس کے پاس سے اٹھنے سے پہلے اپنے ایمان کو ضائع کر چکے ہوں گے۔ اور اس دجال سے وہ دجال بھی مراد ہے جو کانا دجال ہوگا، اور آج کے زمانے کا ہر وہ کذاب، ہر وہ شخص جو آپ کو دین اسلام اور صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھی دجال کہا گیا۔ اس حدیث پاک کی شرح کو پڑھ کے دیکھیں، تمام شارحین نے یہی لکھا ہے کہ زمانے میں وہ لوگ جو علماء کا روپ دھار کے، علماء کی طرح باتیں کر کے گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور صرف لوگوں کو اپنے نظریات سکھاتے رہتے ہیں، حلیہ علماء والا ہوتا ہے مگر لوگوں کو علماء سے بھی دور کرتے ہیں، اولیاء سے بھی دور کرتے ہیں، ائمہ مجتہدین کے اجتہاد پر طنز کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ انکار حدیث کے لیے رستے ہموار کرتے ہیں، ان کو بھی دجال کہا گیا ہے۔ اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ دجال کے قریب نہیں بیٹھنا، اس کی بات کو بھی نہیں سننا۔ اب دیکھیں آخری بات ہے کہ ہم کتنے چینل بند کروائیں، ہم کتنے جو ہیں وہ چینلوں کو بند کروائیں، کتنے لوگوں کو زبانیں بند کریں کہ بھئی تم یہ بات نہ کیا کرو،
تم اپنا چینل بند کرو، پی ٹی اے سے کہا جائے کہ جناب فلاں چینل بین کریں، فلاں چیز بند کر دیں، ہم کس کو روکیں گے؟ ہم ایک تو کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوان کو شعور دے دیں اور اس کو کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جائے، کس کی بات سننی ہے اور کس سے دور بھاگنا ہے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے اندر قرآن و سنت کا شعور بیدار کیجئے۔ آئیے قرآن و سنت کی طرف آئیے۔ میرا جو نظریہ ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا انجینئر بھی ہو تو وہ بھی قرآن کی تفسیر پڑھا ہوا ہو، ہمارا ڈاکٹر بھی ہو تو اس کو ساری بخاری بھی آتی ہو، سارا قرآن بھی ترجمے سے آتا ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا تاجر بھی ہو تو وہ ساتھ ساتھ قرآن کی سورت پڑھنے والا بھی ہو، قرآن کو سمجھنے والا بھی ہو، اور ساتھ وہ بخاری اور مسلم کا بھی پورا عالم ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اپنی زندگی کا جو تعین ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک بچے کو عالم بنا دیا اور پھر وہ بیچارہ جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کے لیے مختلف جگہ پہ کوشش کرتا پھرے کہ مجھے یہاں پہ جو ہے وہ امامت مل جائے، مجھے وہاں پہ خطابت مل جائے، چلو روٹی کٹھی ہو جائے۔ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ڈاکٹر بھی عالم ہو، ہمارا انجینئر بھی عالم ہو، ہمارا اے سی اور ڈی سی جو فیصلے کرنے والی سیٹ پہ بیٹھا ہے اس کو بھی قرآن سارے کا سارا ترجمے سے آتا ہو، اور ہمارا جو ہے وہ کسی ادارے کا ہیڈ جو ہے اس کو بھی قرآن آتا ہو۔ جب یہ منظر ہوگا تو پھر دیکھیے گا ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی آئے گی، پھر وہ صحابہ کا دور لوٹ آئے گا۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ قرآن اور حدیث پر حدیث پاک کا نمبر ہے 817۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا رب اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج بھی بخشتا ہے اور رب اسی قرآن کے ذریعے قوموں کو زوال پذیر بھی کرتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم زوال پذیر اس لیے ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے۔ آئے نا ذرا وہ مدینہ طیبہ کی ریاست کی طرف چلتے ہیں تو کیا اس وقت عرب کے اندر جہاں حضور نے ریاست کا آغاز کیا تھا، کیا اس وقت سپر پاور ایران اور روم نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس مال دولت جنگ ہر چیز نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، مگر کامیابی کن کے قدموں میں تھی؟ جو حضور کے ساتھ 313 لگے ہوئے تھے۔ تو پتہ چلا زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں ہے، زوال بندہ مومن کا اس سے ہے کہ اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ آؤ اپنے دین کی طرف پھر جڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔